وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے عبداللہ بن ابی منافق کے متعلق بالخصوص یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ 10 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اس کی کوشش مانگے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور یہ منافقین پیچھے رہنے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، سفر بہت لمبا ہے، لہذا پیچھے رہ جاؤ اور شدت کی گرمی سے بچ جاؤ گے۔ ان کو کہہ دیجئے جہنم کی آگ، اس کی سختی اور اس کی شدت بہت زیادہ ہے، اگر تم سمجھو اس بات کو۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اس کے اندر تم کما لو جو کچھ کمانا چاہتے ہو، تھوڑا ہنسو، اپنے اعمال پر رویا زیادہ کرو، تاکہ تم کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ پاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ آپ کو خیر و عافیت سے واپس لوٹائے گا تو ایک گروہ منافقین میں سے آپ کو آ کر کہے گا کہ پچھلی دفعہ تو ہمیں کسی کام کی وجہ سے رکنا پڑا تھا، اب بتلائیے کب نکلنا ہے، ڈیٹ کون سی ہے، دن کون سا ہے، وقت کون سا ہے، ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ پر میں ان کو کہہ دیجیے نہ ہی تم میرے ساتھ نکل سکتے ہو اور نہ ہی تم میرے ساتھ مل کے دشمنوں کو قتل کر سکتے ہو، لہذا تم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، میں تمہیں اپنے ساتھ کبھی بھی لے کر نہیں جاؤں گا۔ یہ اللہ نے پابندی لگا دی کہ آئندہ کے بعد آپ کے ساتھ کوئی منافق بھی جہاد کے معاملے میں آپ کے ساتھ نہ چلے۔ اور اس سے پہلے الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، حنین کے موقع پر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، خیبر کے مقام پر اللہ نے یہودیوں کو بھگا دیا، جزیہ ان سے لیا، مال ان سے وصول کیا۔ غزوہ تبوک کے اندر رومیوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، صلیبی ویسے ہی بھاگ گئے تھے۔ اب الحمدللہ ہر طرف اسلام کا بول بالا تھا، اب جہاد کے لیے کہاں نکلنا ہے؟ یہ تو پھر نبی اسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، یہ پھر ایک وسعت والا معاملہ بعد میں چلا تھا۔ نبی اسلام السلام کے ہوتے ہوئے کافی دور تک اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کے علاوہ بات لمبی نہ ہو جائے، لہٰذا آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 60 ہے اور آیت نمبر 84۔ جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی تھی الحمدللہ۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ جب فتح دی تو منافقین کو یہ چیز ہضم نہ ہوئی، ہر وقت پروپیگنڈا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ رومیوں کو کیسے شکست دے سکتے ہیں، یہ ناممکن تھا، یہ کیسے ہو گیا۔ بہرحال چند دن ہی ابھی گزرے تھے کہ عبداللہ بن ابی منافق مدینہ کے اندر آ کے اس کی موت ہو گئی، مر گیا۔ اس لحاظ سے ہم سب کے اندر پڑھیں گے۔ بہرحال جب مر گیا تو عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا، وہ بھی عبداللہ ہے، اور صدقے دل سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض دی تھی، میں نے اپنے والد کو کرتا پہنانا ہے آپ کا کفن کے طور پر۔ بعض ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ یہ کرتا اس لیے نبی اسلام نے احسان کرتے ہوئے دیا تھا کہ اللہ معلوم میرا رب ہی بہتر جانتا ہے، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے جو چچا ہے مدینہ تشریف لائے تھے تو ان کے پاس لباس نہیں تھا، تو اس وقت اس نے احسان کرتے ہوئے آپ کے چچا کو یہ لباس دیا تھا۔ تو نبی اسلام نے اس احسان کو اتارتے ہوئے نبی اسلام نے وہ کرتا دیا، حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہے
نبی اسلام نے اپنا لعاب بھی اس کے منہ کے اندر داخل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا. بعض لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی نبی اسلام اتارنے لگے تھے، بعض نے لکھا ہے اتار بھی دیا تھا، واللہ اعلم کس نے اتارا. جب نبی اسلام جنازہ پڑھانے کے لیے آگے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے کندھے پر ہاتھ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق نے جنازہ پڑھائے گے؟ فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے 70 مرتبہ سے زیادہ بھی بخشش مانگو تو شاید میرا رب مجھے اس کو معاف فرما دے گا. ابھی فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا کے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، کوئی زیادہ نہیں گزرا تھا، اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے قرآن نازل فرما دیا. اور کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ نماز جنازہ ادا کریں علی احد منہم مات ابدا، جب ان منافقین میں سے کوئی مر جائے ابدا، کبھی بھی آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا. جنازہ پڑھانے کے بعد نبی اسلام قبر کے قریب بھی چلے گئے، قبر کو دعا کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، جنازہ بھی نہیں پڑھانا اور آئندہ کے بعد کسی منافق کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے رحمت کی دعا بھی نہیں کرنی. اللہ اکبر، کتنا میرا رب ناراض ہے بے ایمان لوگوں سے، ان ظالموں سے میرا رب کتنا ناراض ہے. ان کے اوپر رب کی رحمت نہیں، رب کا قہر ہی نازل ہوگا. رب انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، انشاءاللہ کیا بھی ہے، اور آخرت میں بھی میرے رب نے ان کے لیے دردناک عذاب طے کر رکھا ہے. اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر بھی جو منافقانہ رویہ اختیار کرے گا کسی بھی لحاظ سے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منافق بے ایمان کا آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانا اور نہ ہی ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے. یہاں بھی میرا رب وہی لفظ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے جو پیچھے استعمال کیے تھے، انہو بے شک کفر، انہوں نے کفر کیا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور نہیں یہ مرے لیکن گناہ کرتے ہوئے. یہ نافرمانی کے اندر ہی مرے، یہ منافق ہو کے مرے. ان کا دین مکمل نہیں تھا، اسلام ان کا مکمل نہیں تھا، اسلام کو دل سے نہیں مانتے تھے، اس اللہ کے اوپر اور اس کتاب کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر سچے دل سے ایمان نہیں لے کے آئے تھے. زبانی کلامی یہ اسلام کو انہوں نے قبول کیا تھا، لیکن دل سے یہ یہودیوں کو پسند کرتے تھے اور یہودیوں کے مذہب کو ہی یہ اپنائے ہوئے تھے. اللہ فرمایا میں نے اس کو معاف نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے اور نہ ہی کسی کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے. اللہ فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کو تعجب میں ڈالیں، اموالہم، ان یہودیوں کے مال، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان یہودیوں کی اولادیں. آپ کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ کے یہ قریبی ہے، شاید اللہ اس لیے ان کو مال دے رہا ہے، اللہ اس لیے ان کو اولادوں سے نواز رہا ہے. یہ کتنے خوش وقت ہیں کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی سہولتیں دے رہا ہے، شاید آخرت میں بھی اللہ ان کو سہولتیں دے دے. اللہ ان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے ان کو تو نعمتوں سے نواز رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم بہا، ان ظالموں کو ان مال کی وجہ سے، ان اولادوں کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب دے، فی دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وتذہب انفسہم، اور جب ان کی روحیں پرواز کر جائے، جب ان کے اوپر موت کا وقت آئے، وہم کافرون، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر جائیں، ان کی موت آئے. میں تو یہ ارادہ رکھتا ہوں، میں تو اس لیے ان کو اولادوں کو، ان کو اولادیں بھی دیتا ہوں، ان کو اموال بھی دیتا ہوں، تاکہ یہ میرے خلاف میری نافرمانی کرتے ہوئے میرے رستے پر چلنے والوں کے خلاف یہ استعمال کرے اور ان کے اوپر تکرار خرچ کرے، اپنی اولادوں کو بھی میرا نافرمان اور اللہ اس کے رسول کا دشمن بنائے، تاکہ اس چیز کے ساتھ میں ان کو دنیا میں بھی سزا دوں اور کل قیامت والے دن بھی ان کو سزا دیتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دوں. فرمایا آپ نے پریشان نہیں ہونا،
حیرت کے اندر نہیں جانا، تعجب نہیں کرنا، فکر نہیں کرنی کہ اللہ ان کو اولاد بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے۔ آج دیکھیں کافروں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، ٹیکنالوجی، مال، دولت، انبار لگے ہوئے ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں اندر آئے یہ ظالم اللہ کے نافرمان ہے اور پھر بھی اللہ ان کو نواز رہا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ نیک اعمال ہیں۔ کافروں کو دنیا میں دے دیا ہے اور مسلمانوں کو اللہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ انشاءاللہ ان کو جنت کی صورت میں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ایک جنت کی حیثیت رکھتی ہے۔ کافر کبھی اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور مومن مسلمان جس طرح ایک بندہ جیل کے اندر قید ہوتا ہے، کسی کمرے کے اندر قید ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے میں اس سے باہر نکل آؤں، جو آزادی باہر ہے وہ اندر نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح اس قیدی کی یہ خواہش ہوتی ہے میں یہاں سے باہر نکل جاؤں، فرمایا مسلمان انسان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے یہ دنیا ختم ہو اور ہمیشہ رہنے والی دنیا جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، اللہ مجھے اس جنت کا حقدار بنا دے۔ میرے بھائیو اس دنیا سے ہم نے دل لگائی نہیں کرنی، اس دنیا سے دل نہیں لگا لینا کہ چھٹکارا نکلے گا اس دنیا سے۔ ہماری جو زندگی ہے ہمیشہ والی وہ انشاءاللہ آخرت کی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کی ہرس رکھتے ہو اپنے ذہن کے اندر، والآخرۃ خیر وابقی، میں اللہ کہتا ہوں آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ہم نے تو دنیا کے اندر دی ہیں یہ چیزیں، انشاءاللہ اللہ آخرت میں ہمیں سب کچھ عنایت فرمائے گا۔ یہاں ایک ضمناً ایک واقعہ ذہن کے اندر آ گیا، نبی اسلام کے متعلق یہ بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی نبی اسلام کی زوجہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں تشریف لائے، نبی اسلام اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، غلام باہر ٹانگیں لٹکائے ہوئے دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا۔ آواز دی اور اللہ کے بندے نبی اسلام سے میری اجازت طلب کرو۔ وہ غلام اس طرح اندر دیکھتا پھر باہر دیکھتا، کوئی بات نہ کرتا، کہاں میرے لیے اجازت طلب کرو، پھر اندر دیکھتا پھر باہر دیکھتا، اجازت ہی مل گئی۔ تیسری دفعہ کہا ہاں جی اجازت مل گئی، آگے نبی اسلام کے پاس اوپر چلے گئے، لمبی حدیث ہے۔ نبی اسلام ہمارے لگے کیا آپ نے طلاقیں دی ہیں، طلاق دے دیا عورتوں کو اپنی بیویوں کو؟ بہرحال یہ ایک لمبی بات ہوئی۔ نبی اسلام چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، کھجوروں کے پتوں کی چٹائی بنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جب نبی اسلام چٹائی سے اٹھ کے بیٹھے نا، اللہ اکبر، وہ نرم و ملائم جسم جو ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ریشم کو بھی پکڑ کے دیکھا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو بھی چھوا ہے، جتنی نرمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر تھی اتنی نرمی ریشم کے اندر نہیں۔ اللہ، چاند جیسا چہرہ، خوبصورت جسم۔ جب اٹھ کے بیٹھے نا تو کمر کے اوپر نہ چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں سچا۔ دین ہمارا سچا نہیں ہے؟ سچا ہے۔ کتاب ہماری سچی؟ فرمایا سچی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ کے بادشاہ نرم گدوں کے اوپر لیٹے اور آپ سچے نبی سچے رسول ہونے کے باوجود آپ ان چٹائیوں کے اوپر لیٹے اور وہ بھی آپ کے جسم کے اندر مبصر ہو جائے۔ فرمایا عمر تمہیں اس بات پر خوشی نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو دنیا میں دیا ہے، ہمیں اللہ آخرت میں عطا فرمائے۔ میں تو اس بات کے اوپر ہوں
میں تو مسافر جیسی زندگی گزار رہا ہوں. مسافر جو گزرتا ہوتا ہے سایہ دار درخت دیکھ کے وہاں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے. مجھے بتاؤ کیا وہاں وہ بلڈنگ مکان جگہ خرید لیتا ہے؟ فرمایا نہیں، تو آرام کرتا ہے تو پھر اپنا سفر جاری. فرمایا میں تو اس دنیا کے اندر مسافر کی زندگی گزارنے آیا ہوں، مسافر کی طرح زندگی گزار رہا ہوں. یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی چیز وہ جنت کی صورت میں ہوگی. اللہ ہمیں بھی اس جنت کی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا آپ تعجب کے اندر نہ جائیے گا ان کے مالوں کو دیکھ کے، ان کی اولادوں کو دیکھ کے. فَإِذَا اور جب نزلت نازل ہوتی ہے سورۃ، کوئی بھی سورت، ان آمین ہوئی کہ تم ایمان لاؤ باللہ، اللہ کے ساتھ، وجاہدوا اور جہاد کرو، مع رسولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے. استأذن کا آپ سے منافق اجازت طلب کرنے آ جاتے ہیں. اولو الطول منہم، جو ان میں سے اصحاب حیثیت ہیں، مثال کے طور پہ لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، سواریاں صدقہ کر سکتے ہیں، تلواریں خرید کے دے سکتے ہیں، مجاہدین کو تیار کرنا جانتے ہیں. فرمایا وہ لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. وقالوا اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ دیجئے، نکن مع القائدین، ہم پیچھے رہنے کو پسند کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیچھے چھوڑ کے چلے جائیے، ہمیں پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں سے چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتے. ایک طرف وہ مسلمان ہیں، اللہ اکبر، عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام سے لنگڑے ہیں. اللہ اکبر. غزوہ احد کا اعلان ہو گیا، اس کو غزوہ احد کے لیے جانا ہے. گھر کے اندر خواتین بھی ہیں، باپ ہے اور بیٹا ہے. باپ کہتا ہے میں نے غزوے پر جانا ہے، بیٹا کہتا ہے نہیں میں نے جانا ہے. اللہ اکبر، عجیب کیفیت بن گئی. باپ نے کہا دیکھو تمہارے پاس ابھی زندگی ہے، جوانی ہے، بعد میں چلے جانا، اللہ تمہیں زندگی صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. کہنے لگا نہیں ابا جان میں نہیں جاتا. فرمایا چلو پاس کر لیتے ہیں، قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکلا وہ چلا جائے گا. اللہ، قرآن نکالنا تو بیٹے کے نام نکلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو سمجھائیے، مجھے جانے دے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. پہلے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور چیز ہوتی تو ٹھیک ہے کمپرومائز کر دیتا، لیکن یہاں تو معاملہ جنت ہے، میں نے جنت میں جانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرا باپ بیٹا دیکھ لو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں جانا ہے. بیٹے نے اجازت دے دی، باپ لڑا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شہید ہو گئے ہیں اور جنت کے میوے کھا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اجازتیں طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ ہمیں پیچھے بیٹھنے دیجیے. مسلمان سچے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کمپرومائز کروائیے گا، جنت میں میں پہلے جانا چاہتا ہوں، غزوہ احد میں میں جانا چاہتا ہوں، کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، جنت میری منتظر ہے اور میں اس جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. رضو اور وہ خوش ہو گئے ہیں بِأَن يَكُونُوا یہ کہ وہ ہو جائے مع الخوالف پیچھے رہنے والی عورتوں کی طرح. جب جہاد کے لیے لشکر نکلتا تھا نا تو ماشاءاللہ ایسی فضا ایک قائم ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ساتھ دیتے تھے. ہاں جن کی ذمہ داری امامت کے لیے لگوانی ہوتی تھی یا جنہوں نے پہرا دینا ہوتا تھا مدینہ کے ارد گرد، بس نبی اسلام ان کو پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے. یا پیچھے بچتے تھے چھوٹے بچے یا خواتین، باقی کوئی نوجوان پیچھے نہیں رہتا تھا، سب کو نبی اسلام ساتھ لے کے چلے جاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں مع الخوالف، جس طرح عورتیں پیچھے بیٹھی رہتی ہیں تم بھی عورتوں کی طرح اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. اور ان بیٹھے رہنے کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ بطوبیا، اور مہر لگا دی ہے اللہ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، فہم لا یفقہون، بس وہ کبھی بھی اس دین اسلام کو سمجھ سکتے نہیں. اب مہر لگی، جب مہر میرے رب کی طرف سے لگ گئی ہے، اب اس دل کو کوئی صاف کرنے والا نہیں، اس دل کو کوئی پھیرنے والا نہیں.
اب ان نیک لوگوں کے متعلق میرا بات کرنے لگا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے نکلتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندہ زنا اور وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ زنا اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے معاہو اس رسول کے ساتھ وجاہدوا وہ جہاد کرتے ہیں باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ واولئک لهم الخیرات. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے انشاءاللہ. دنیا میں فاتح بن جائے, شکست خوردہ نہیں, کافروں کو شکست دے دے, خود فتح یاب ہو جائے. اللہ رب العالمین مال غنیمت سے مالا مال کر دیتا ہے, اور اگر شہادت نصیب ہو جائے تو اللہ جنت الفردوس کا حقدار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اولئک لهم الخیرات. اللہ رب العالمین ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما دیتا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, کامیابی حاصل کرنے والے ہیں, ہمیشہ کامرانی ان کے لیے ہوگی. آخری بات فرمایا اعد اللہ لهم, اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے جنات ایسے باغات تجری چلتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں خالدین فیہا ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. اور یہ میرے رب کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور جس کو میرا رب بڑی کامیابی کہے, جس کو میرا رب بہت بڑی کہے, یقین کر کے مانیے گا ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی کامیابی ہوگی. اللہ رب العالمین جنت کے 100 درجات بنائے, اور اس جنت کے جس کا نام جنت الفردوس ہے, اور اس جنت کے اندر میرا رب مجاہدین کو شہداء کو داخلہ عطا فرمائے گا. اور ایک درجے کا دوسرے درجے تک کتنا فاصلہ ہے, جتنا زمین سے لے کے پہلے آسمان کا فاصلہ. اللہ. ان 100 درجوں والی جنت میرا رب ان کے لیے بناتا ہے, اور ان کو داخل کرے گا جو اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں. کامرانی اللہ رب العالمین ان کو نصیب فرمائے گا. اللہ سے دعا کیجیے, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اے اللہ ہمیں بھی ان شہداء کے ساتھ, ان مجاہدین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ کل قیامت والے دن جہاں یہ شہداء کھڑے ہوں گے اللہ وہاں ہم بھی کھڑے ہو جائیں. ان نیک لوگوں کا اللہ ہم سب کو ساتھ نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو جہاد کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو سچے لوگ ہیں جو تیرے دین کی خدمت کرنے والے ہیں اللہ ہمارے دین کے اندر ان کی محبت پیدا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک